أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بہت ضروری ہے. آداب الدین کلہ ادب. مکمل کے مکمل دین کا اگر ایک لفظی کوئی خلاصہ ہے تو وہ ادب ہے. جب بندہ ادب کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرے گا اس کے اندر نورانیت ہوگی، اس کے فوائد ہوں گے، اس کا فائدہ اس انسان کو بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے باقی انسانوں کو بھی ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا تو جاتا ہے لیکن جن آداب کو ملحوظ رکھ کر پڑھنا چاہیے ان آداب میں غفلت برتی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پر ہم نے تقریباً 20 ایسے آداب ہیں جو جامعیت کے ساتھ ہیں، وہ یہاں پر درج کیے ہیں. نمبر 1، قرآن کریم کی زبانی تلاوت کے لیے وضو مستحب ہے، جبکہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے. بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ہاں اگر زبانی پڑھنا ہے اس میں بغیر وضو پڑھنے کی اجازت تو ہے، گنجائش تو ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر انسان نے اپنے پاس موبائل وغیرہ رکھا ہوتا ہے. آج کل عام طور پر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے ہم نے بطور فائدہ بطور مسئلہ یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا ہے. موبائل کے اندر قرآن کریم کو انسٹال کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو اسی موبائل سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں. ظاہر ہے جب ایک ورق کو پلٹنا ہوتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے سکرین کو ٹچ کرنے کی، ضرورت پیش آتی ہے کہ بندہ ان قرآن کریم کے الفاظ پر ہاتھ لگائے. تو اس میں صحیح ترین بات اور جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ موبائل پر بھی، موبائل کی سکرین پر بھی اگر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو تب بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. یہ مسئلہ غلط مشہور کر دیا گیا ہے کہ قرآن کریم اگر موبائل پر پڑھا جا رہا ہو تو وہاں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ موبائل پر بھی قرآن مجید موجود ہو، اس کو پڑھا جا رہا ہو تو اس کو ہاتھ لگانا ایسے ہے جیسے قرآن کریم کا کوئی کتابی نسخہ لے کر اس کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ تو سکرین ہے،
ایسی بات نہیں ہے. سکرین کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے، سکرین پر جو چیز موجود ہے وہ چیز قرآن کریم ہے. جب اس کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2، قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کریں. جو بندہ مسواک کرتا ہے اور پھر قرآن مجید کی عظمت کے پیش نظر مسواک کر کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، یہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ اپنا منہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے منہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں. اب اگر اس نے مسواک کیا ہوا نہ ہو، منہ صاف نہ ہو، منہ سے بو آ رہی ہو، تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ معاملہ اپنی جگہ پر الگ نوعیت کا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں مسواک کرنا مستحب ہے انہی میں ایک مقام قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہے. نمبر 3، جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو جس جگہ کا انتخاب کرے وہ جگہ دو اس کے اندر شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، وہ جگہ پاک ہو، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے. نمبر 2، وہ جگہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صاف بھی ہو. بعض جگہیں پاک تو ہوتی ہیں لیکن صاف نہیں ہوتی، اور بعض جگہیں صاف تو ہوتی ہیں لیکن پاک نہیں ہوتی. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کے لیے جگہ بھی پاک ہو اور جگہ صاف بھی ہو. نمبر 4، جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے. انسان کا سینہ بھی قبلہ رخ ہو، انسان خود بھی قبلہ رخ ہو. یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے. ہاں، کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں رہتا یا اس کے اندر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو بغیر قبلہ رخ ہو کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو قبلہ رخ ہو کر کریں. نمبر 5، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا. دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ النظر الی المصحف عبادت. اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو دیکھتا ہے تو اس دیکھنے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بندہ بے شک حافظ ہو، قاری ہو، جب قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا ہے قرآن کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن ان حفاظ کے لیے بھی، قراء کے لیے بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن کریم کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھیں تاکہ جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ بھی ملتا رہے، قرآن سننے کا ثواب ہے اللہ وہ بھی عطا فرماتے رہیں، اور جو قرآن دیکھنے کا ثواب ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیں. نمبر 6، تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نمبر 7، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہاں پر ایک مسئلہ بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم کیا ہے. یہ بات یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر تو قرآن کریم کی تلاوت ترتیب کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں، پچھلی سورت کا اختتام کیا اور سورت برات کو شروع کر دیا، یعنی درمیان میں کوئی زیادہ دیر وقفہ نہیں کیا، وہ سورت ختم اور اگلی سورت شروع، یعنی برابر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہی اس کی تلاوت جاری رکھی جائے. اور اگر سورت اپنی تلاوت کا آغاز ہی اسی سورت سے کرنا ہے تو پھر عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے. اور اگر اس سورت کے درمیان تلاوت روک دی تھی، آگے جب تلاوت شروع کریں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. گویا 3 صورتیں بن گئی ہیں. پہلی صورت وہ ہے کہ مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پچھلی صورت اور یہ صورت، یہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کا آغاز ہی، تلاوت کا آغاز ہی سورہ برات سے، سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو عام معمول کے مطابق جیسے دیگر صورتوں کے آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے آغاز میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے. اور اگر اسی صورت میں کسی جگہ پر جا کر بندے نے سٹاپ کیا، رک گیا، وقفہ کیا اور اس کے بعد اسی صورت کی
درمیان میں سے کسی جگہ سے پڑھنا ہے تب بھی عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ نمبر 8، قرآن کریم کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو اچھی طرح ادا کریں۔ تجوید یعنی حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ جن ملتے جلتے الفاظ کا مخارج ایک جیسے ہیں ان میں بڑا خیال رکھ کے اس کو پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بندہ خود مشاق قاری سے پڑھا ہوا ہے، خود قاری ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قرآن کریم کو ایسے برائے نام پڑھا ہوا ہے تو عالم ہونے کے باوجود، استاد ہونے کے باوجود، پیر ہونے کے باوجود، سفید ریش ہونے کے باوجود، مصروفیات کے باوجود کسی اچھے سے قاری صاحب سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن کریم کا ادب بھی ہے اور قرآن کریم کا حق بھی ہے۔ اور جب پڑھا جا رہا ہو تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ایسا کہ ایک ایک لفظ صحیح طور پر سمجھ آ رہا ہو۔ ترتیل کا یہ معنی نہیں کہ ایک لفظ پڑھیں خاموش ہو جائیں، دوسرا لفظ پڑھیں خاموش ہو جائیں، نہیں، روانگی کے ساتھ پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں اس کے تمام الفاظ اور حروف اچھی طرح سمجھ آتے جائیں۔ نمبر 9، خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کو پڑھتے وقت انسان پر ایک بے خودی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ انسان اس قرآن میں اپنے آپ کو فنا کر کے قرآن کریم کو پڑھے، اور جب پڑھے کوشش کرے ترنم کے ساتھ پڑھے، خوش آوازی کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے کسی سے سیکھنا پڑے، سیکھ لے۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ویسے بالکل جو دیہاتی طرز کا ایک لہجہ ہے اس سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، اور قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ اس کو خوش آوازی اور ترنم کے ساتھ پڑھا جائے۔ نمبر 10، وہ آیات جن میں کسی وعید کا تذکرہ ہے، کسی سزا کا تذکرہ ہے، جب اس کی تلاوت کی جائے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو میں مذاق نہیں سمجھ رہا، میں اس کو واقعتاً اپنی دنیا آخرت کی ضرورت سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، اس پر میرا ایمان ہے، میں اس کو سچی کتاب سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے جب ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر کسی قوم پر سزا کا تذکرہ ہے یا کسی بد عملی پر، بد عقیدگی پر کسی سزا کا تذکرہ ہے، وعید کا تذکرہ ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے رونا، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی کیفیت بنا لینا، اور پھر اس کو پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنا کہ یا اللہ فلاں بد عملی کی وجہ سے آپ نے فلاں قوم کو ہلاک کر دیا، وہ بد عملیاں، وہ بد اعمالیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اللہ ہم رو رو کر آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی سزا سے محفوظ فرما۔ نمبر 11، وہ آیات جن میں انعامات کا تذکرہ ہے، ان آیات کو پڑھتے ہوئے انسان کے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے، خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اور جب اس کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے وہ انعام طلب بھی کرے۔ یا اللہ آپ نے اہل جنت کے یہ اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اللہ ہمارا شمار بھی انہی اہل جنت کے اندر فرما دے۔ جب جنت کے اوصاف قرآن کریم ذکر کر رہا ہو تو ان اوصاف کو پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت پھر انسان کو رونا نہیں چاہیے، پھر انسان کو بشاشت کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 12، آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کرنا۔ سجدہ تلاوت کے مستقل احکام موجود ہیں، بہرحال قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں جہاں پر یہ سجدے کی آیت ہے۔ اسی وقت اگر قرآن کریم کو ایک طرف کر کے سجدہ کرنا چاہیں تب بہت اچھا ہے، اگر مکمل قرآن کریم کو ختم کرنے کے بعد سارے سجدے اکٹھے کرنے ہوں تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے، تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرے۔ یہ جو میں قرآن کریم کا حصہ پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں کون سی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں ذکر فرمائی ہے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے معانی کے استحضار کی کیفیت ہونی چاہیے۔ نمبر 14، آیات کو بار بار پڑھنا۔ ایک آیت ایسی آئی ہے کہ جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اسی کو بار بار پڑھیں تاکہ
وہ مضمون انسان کے دل اور دماغ میں پیوست ہو جائے، وہ مضمون اس مضمون کی طرف انسان کی توجہ کامل ہو جائے۔ جب ہم کسی چیز کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ایمان من توجہ اپنے اعتبار سے دیدنی نہیں ہوتی ہے جو رخساری ایک تو مرتبہ هست پڑھنے سے، جان اور من جب ہم ایک ہی درمان چیز کو من بار بار پڑھتے ہیں معطر تو ہر دفعہ بنامت پڑھنے کی وجہ سے شود صبح توجہ و اسی شام قدر پختہ ہوتی دهان جاتی ہے۔ من لہذا جہاں پر ایسی آیات آتی ہیں کہ جن میں وعیدوں کا تذکرہ ہے، انہیں بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اس سے پناہ مانگی جائے، اور ایسی آیات کہ جن میں جنت کا تذکرہ ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کو بھی بار بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی طلب کریں، اس کو مانگیں۔ تلاوت کے دوران نمبر 15، تلاوت کے دوران کسی سے بات نہ کریں۔ جب تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت کا ادب یہ ہے کہ کوئی معمولی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت العزت تک، بیت العزت سے پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ کلام مجید نازل فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر۔ نزلہ علی قلبک، یہ قرآن کریم اے پیغمبر، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو کتنا ہی اہم چیز ہوگی کہ جو اللہ کا کلام ہو، لوح محفوظ میں ہو، بیت العزت پہ ہو، جبریل لانے والا ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہونے والا ہو، تو وہ کس قدر اہم کلام ہوگا۔ اس کی تلاوت کے دوران پہلی کوشش تو یہ ہو کہ جب تک وہ تلاوت مکمل نہ ہو جائے کسی اور کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ آگے اسی فعل میں یہ بات آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل آ رہا ہے کہ جب آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب تک تلاوت ختم نہ ہوتی اس وقت تک کسی سے بات نہیں فرماتے۔ ہاں اگر کوئی بڑی اہم بات ہے، ضروری بات ہے اور کوئی عذر والی بات ہے، کرنا بھی پڑ جائے، کی جا سکتی ہے، گنجائش موجود ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف کر کے وہ ضروری بات کہہ لی جائے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لی جائے۔ لیکن جب کوشش یہی کی جائے کہ جب تک تلاوت ہو رہی ہے کسی سے کوئی بات نہ کی جائے۔ نمبر 16، یہ تصور کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ میری ہدایت کے لیے ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں میرے لیے فلاں سبق موجود ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر میرے لیے فلاں حکم موجود ہے۔ قرآن کریم کا جب تک انسان خود کو مخاطب نہیں سمجھتا اس وقت تک قرآن کریم کا فائدہ کما حق ہو نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 17، سورۃ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت کی تکمیل پر اللہ اکبر کہنا۔ جو ہی سورۃ والضحیٰ پڑھیں مکمل ہو اس کے بعد کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھیں وہ مکمل ہو تو کہا جائے اللہ اکبر۔ اسی طرح والناس تک، یہ آخر میں جو 22 صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں کی تکمیل پر اللہ اکبر کہنا یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 18، قرآن کریم کو ایک دفعہ مکمل کرتے ہی دوبارہ شروع کر دینا، اسے کہتے ہیں حال مرتحل۔ جب بندے نے والناس تک قرآن کریم کو مکمل کیا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد نہیں پڑھے گا، بس اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ لیکن جب بندہ والناس کے فوراً بعد پھر الحمد پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کے آغاز کا کچھ حصہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان ایسے انسان سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے داؤ میں آنے والا نہیں ہے، تو اسے حال مرتحل کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے۔ جب بھی مکمل کرنا ہو تو والناس پر مکمل تو ہو جائے گا لیکن وہاں پر تلاوت کو ختم نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کے لیے سورہ بقرہ کی چند آیات کو ساتھ میں پڑھ لینا چاہیے۔ ادب یہ ہے قرآن کریم کا، مستحب عمل یہ ہے کہ جس دن قرآن کریم کو ختم کرنا ہو اس دن اگر ممکن ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، ختم قرآن پر روزہ رکھنا، بشرطے کہ وہ ایام ممنوعہ نہ ہوں۔ ہاں اگر ایام ممنوعہ ہیں تو پھر اس وجہ سے تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں قرآن کریم کو ابھی ختم نہیں کرتا، بعد میں ختم کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس دن انسان قرآن کریم کو مکمل کرے تو اس دن انسان کو روزے سے ہونا چاہیے۔ نمبر 20، سب سے اہم ادب یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کو پڑھ لے
تو اس پر عمل کرنے کی دعا مانگے۔ یا اللہ پڑھنا میرا کام تھا، آپ مجھے اس کی سمجھ بھی عطا فرمائیں، اس پر عمل کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائیں، یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب سے 20 آداب آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی آداب کو ملحوظ رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی چونکہ اگر دوسری اس کے بعد والی فصل کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے وقت کافی چاہیے، تو آج کا سبق کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات سے خوش ہو، آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔